السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول مرمے کائزان کی قسط نمبر 10۔ تو سوری آج پھر لیٹ ایپیسوڈ آنے کے لیے، کیونکہ لائٹ کا ایشو، اور جو لوگ کافی طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں یو پی ایس لگوا لیں، تو بھائی یو پی ایس ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے، لیکن بجلی اتنی زیادہ جا رہی ہے کہ وہ چارج وغیرہ کا مسئلہ بن رہا ہے۔ تو باقی میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گی۔ میری ایپیسوڈ لیٹ آتی ہے لیکن ڈیلی آتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے کسی کو صفائیاں دینے کی ضرورت ہے کہ کیا کچھ سلسلہ ہے۔ باقی آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ مل رہی ہے تو میرے خیال میں اتنا کافی ہونا چاہیے، اور چھوٹی بھی نہیں مل رہی، اتنی خاصی اچھی لمبی مل رہی ہے۔ تو آئی تھنک آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی تو ہے جو آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ دے رہا ہے، تو آپ اس پر اس طرح سے طنز کی بارش کر رہے ہیں، یہ کوئی کام تھوڑا کم کریں۔ اور جو لوگ پوچھ رہے ہیں ایسی کون سی جگہ بھائی جہاں پہ اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، اتنی زور کی بارشیں ہمارے سائڈ پہ تو نہیں ہوتی بھائی، تو میں کشمیری علاقے سے ہوں اور یہاں پہ روز ہی بارش ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ساون کا سیزن چل رہا ہے، تو ساون مونسون میں کس طرح سے بارشیں ہوتی ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ تو بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گی، میرے خیال میں اتنا کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ باقی میرے پیار کرنے والے ریڈرز کے لیے میں کیا ہی کہوں، اتنے سارے لائکس، اتنے سارے کامنٹس، خیر کامنٹس میں سب کے جواب دے رہی ہوں، تو کسی کو مجھ سے ناراض ہونے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو آج کی جو بیسٹ کامنٹ تھے، سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں صبا ملک، ان کا تو بیسٹ بیسٹ بیسٹ، اور میری پیاری سی اینجل شاہ، ان کا ڈبل بیسٹ، اور اس کے بعد تارا رانی، عذرا اپی، اور وہ ناولز لائبریری اردو ناول، اور ان کے ناول پڑھو یار، ان کے اچھے ناولز آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ناول لسٹک، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا نام لیں، تو یار آپ بس یہ مت بولو عریج آپ بہت اچھا لکھتی ہو، آپ یہ کرتی ہو، آپ وہ کرتی ہو، یہ ساری باتیں نہیں۔ مجھے میرے ناول کے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی ریویو دو گے نا، تو اس کو میں شیئر کروں گی کہ آپ لوگ ناول کے بارے میں کیا بول رہے ہو۔ باقی آپ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہو، اپنا پیار شو کرتے ہو، اچھا لگتا ہے، لیکن یہاں پہ جن لوگوں کا میں نام لیتی ہوں وہ ناول کی ایپیسوڈ کے بارے میں ریویو دیتے ہیں، اسی لیے وہ ڈیلی ونرز بنتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف، اگر کوئی نام چھوٹ گیا ہو تو معذرت۔ باقی لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ روز کی طرح آج بھی ہے لمبی ایپیسوڈ، جو آپ کو ملے گی 1 بجے کے بعد، یس بہت لیٹ ملے گی۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ مرمے کائزان قسط نمبر 10، تحریر عریج شاہ۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں فیصل، تم بھی پھنس سکتے ہو، بہتر ہے کہ اس لڑکی کو لے کر واپس چلے جاؤ۔ جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے نا، یہ آدمی کسی بہت بڑے گینگسٹر کا رائٹ ہینڈ ہے، اور یاور کو ان لوگوں نے شاید کسی بہت بڑی وجہ سے قید کیا ہوا ہے۔ اب تک تو وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ گینگسٹر کون ہے، لیکن اس علاقے میں سوائے کائزان کاظمی کے اور کسی گینگسٹر کی نہیں چلتی۔ دعا کرو کہ وہ کائزان کاظمی کے ہاتھ نہ لگا ہو، کیونکہ اگر یاور اس کے پاس ہوا نا، تو اس کے جسم کا ایک ٹکڑا بھی تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ غداری کرنے والوں کو یا خود پر اٹیک کرنے والوں کی لاش بھی کسی کے پاس نہیں پہنچنے دیتا۔ اب تک تو یاور کی ہڈیاں تک اس کا وہ چیتا کھا چکا ہوگا جسے اس نے پال رکھا ہے۔ لوگ گھروں میں بلی، کتے، پرندے پالتے ہیں، لیکن اس نے ایک خطرناک ترین سفید رنگ کا چیتا پال رکھا ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہے، اور وہ جو چیتا ہے نا، وہ ہڈیاں تک کھا جاتا ہے۔ آج تک جس نے کائزان کاظمی سے پنگا لیا ہے نا،
اس کی لاش تک لوگوں کو نہیں ملی۔ میں نے دنیا میں ہزاروں خطرناک ترین مجرموں کے بارے میں سن رکھا ہے، لیکن قائصان کاظمی مجرم نہیں، جرموں کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ دعا کرو کہ وہ جو آدمی جو بھی ہو، کم از کم قائصان کاظمی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ہوا تو پھر تم یاور کو بھول جانا۔ وہ آدمی بول رہا تھا جب اس نے مڑ کر ایک نظر سامنے کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ ہاں تو پنگا لینے کے لیے کون بول رہا ہے؟ صرف انفارمیشن لو۔ تم لوگ آرام سکون سے ڈھونڈو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں تو 3-4 مہینے تک یہیں پر ہوں۔ آج یا کل میں کسی بھی طرح مریم کو نکاح کے لیے راضی کر لوں گا، اور وہ میری یہ بات تو ضرور مان ہی جائے گی، اور اگر میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تو مجھے فرق نہیں پڑتا اس کا بھائی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میں اسے یہاں صرف اس لیے لایا ہوں تاکہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا سکوں۔ وہ بیچاری یہ سوچ رہی ہے کہ میں اس کی وجہ سے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہوں، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اس کے بھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مجھے صرف اور صرف مریم کو اپنی محبت کا یقین دلا کر اس سے نکاح کرنا ہے، اور جو پلان میں کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کو ضرور مان جائے گی۔ کیا مطلب؟ تم صرف ڈرامہ کر رہے ہو یاور کو ڈھونڈنے کا؟ وہ کچھ کنفیوز ہو کر پوچھ رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا، میں اسے یہاں لایا ہی اسی لیے تھا تاکہ میں اس کے ساتھ نکاح کر سکوں۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، سچی محبت۔ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے یاور سے 3 دفعہ اس کا رشتہ مانگا، لیکن ہر دفعہ اس نے انکار کر دیا۔ اس یاور سے تو مجھے اتنی نفرت ہے کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اسے جان سے مار ڈالوں، لیکن ہمیشہ مریم کے آنسو دیکھ کر مجھے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ورنہ جس طرح میں نے اس مرید کو ہٹایا تھا نا راستے سے، اسی طرح میں اسے بھی ہٹا سکتا ہوں۔ لیکن اپنی مریم کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے تو میں اسے یہاں لایا ہوں۔ وہ کسی ناجائز تعلق کے ساتھ میرے ساتھ ایک جگہ پر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تو وہ مجبور ہو جائے گی مجھ سے نکاح کرنے کے لیے۔ ویسے بھی اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر
میں یاور کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو وہ خود یاور کو مجھ سے شادی کے لیے منائے گی، اور پھر تو یاور کو ماننا پڑ جائے گا، کیونکہ اگر اس کی بہن راضی ہے تو کسی دوسرے کا راضی ہونا بنتا نہیں ہے۔ وہ بس اپنی بہن کی خوشیاں چاہتا ہے۔ وہ مرم کے لیے واحد رشتہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مرم اپنا واحد رشتہ کھو دے۔ میں مرم سے محبت کرتا ہوں، اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف موجود انسان اس کے دماغ کی داد دے رہا تھا۔ ماننا پڑے گا یار، لیکن پھر بھی یاور کے لیے تو اتنے ڈرامے بازیاں کر ہی کیوں رہا ہے، اسے ڈھونڈ ہی کیوں رہا ہے؟ دفع کر، ہمیں کیا لینا دینا اس سے؟ وہ کسی گینگسٹر کے چکر میں لگ گیا ہے۔ تو بس اس لڑکی سے شادی کر اور 3-4 مہینے اس کے ساتھ یہاں انجوائے کر کے واپس پاکستان لوٹ جا، اور پھر بتا دینا نکاح کی وجہ یہ تھی کہ تم دونوں ایک جگہ پر بنا کسی مضبوط رشتے کے نہیں رہ سکتے تھے، اور تب تک یہ معاملہ بھی کافی حد تک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاں، میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ سب میں صرف مرم کو یہ یقین دلانے کے لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اس کے بھائی کی اتنی ہی پرواہ ہے جتنی کہ اسے، ورنہ تجھے پتہ ہے میرا بس چلے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے یاور کو مار ڈالوں، جس طرح مرید کو ہم نے راستے سے ہٹایا تھا۔ وہ کیسے جا رہا تھا پولیس کے پاس ہمارا راز کھولنے کے لیے کہ ہم ان لیگل طریقے سے لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں۔ اس کی لاش تک کسی کو نہیں ملی۔ وہ بڑے فخر سے اپنا کارنامہ بتا رہا تھا۔ اچھا یاور، اب بس کر، اتنی اونچی آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ آگے پیچھے کوئی سن لے۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ہم نے تو مرید کو غائب کر کے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ دوسرے کسی علاقے میں اچھی نوکری کر رہا ہے۔ اگر کسی کو کانوں کان خبر ہو گئی کہ ہم نے اس کا قتل کر کے اس کی لاش کو سمندر میں بہا دیا ہے، بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ تم یاور کے بارے میں ساری انفارمیشن لینے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں ملتی تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن ایسا کرنا کہ مرم کو ہو سکتا ہے کہ میں کچھ دنوں میں تم لوگوں سے ملوانے کے لیے لے کر آؤں، تو اس کے سامنے تم لوگوں نے یہی شو آف کرنا ہے کہ تم لوگ اسے ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر رہے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے،
تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب ہم کر لیں گے۔ اور میں یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ یاور آخر ہے کون سی ٹیم کے پاس۔ اگر تو وہ قائزان کاظمی کے پاس ہوا تو بہتر ہے کہ ہم فاصلہ بنا کر رکھیں، کیونکہ قائزان کاظمی سے پنگا لینا خود اپنی موت کو آواز دینے کے برابر ہے، اور ایسا رسک ہمیں لینا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ سامنے بیٹھا آدمی اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرایا تھا، کہیں اس نے اس کی ساری بات تو نہیں سن لی تھی۔ جب اس نے سامنے پڑے ایک ڈبے کی طرف اشارہ کیا، شاید وہ اس میں پیسے ڈالنے کے لیے کہہ رہا تھا، جو کال اس نے کی تھی وہ اس کی بولی سمجھ نہیں رہا تھا، تبھی وہ اشارہ کر رہا تھا، ورنہ بات کر کے بھی اس سے کہہ سکتا تھا۔ وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا جلدی سے مصر کی کرنسی نکال کر اس ڈبے میں ڈال چکا تھا، اور پھر اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ لیکن وہ آدمی دور تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم نے یہ دوپٹہ سر پر کیوں لے لیا ہے؟ اور تم نے میک اپ بھی صاف کر دیا، اور بال کیوں بند کیے؟ وہ اس کے پاس آ کر سوال جواب کرنے لگا۔ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ کہ اس کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، اور اب وہ بالکل سادہ سے حلیے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فیصل بھائی، وہ میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، بال بار بار چہرے پر آ رہے تھے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے مجھے عادت نہیں ہے اس طرح بنا دوپٹے کے کہیں جانے کی، اور میک اپ وغیرہ میں کرتی نہیں۔ تو ویسے بھی ہم ہوٹل میں تو ہیں نہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے۔ باہر اس طرف تو کوئی بھی نہیں ہے، تو میں اپنی مرضی سے رہ سکتی ہوں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ اس کی یہ حرکت اسے بہت بری لگی تھی، لیکن فی الحال وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا کہ اسے کچھ بھی کہہ پاتا۔ ہوٹل میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ دراصل وہ لوگ ہمیں ہسبینڈ وائف سمجھ رہے ہیں، تو ہمارا الگ الگ کمرے میں رہنا ان کی نظر میں آ رہا ہے۔ وہ اسے لے کر واپس چلتے ہوئے بتانے لگا تھا، جبکہ وہ اسے
بتانا چاہتی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے وہی آدمی یہاں آیا تھا جس کی اس نے جان بچائی تھی، لیکن وہ پہلے ہی اپنی بات شروع کر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے پوری بات ہی نہیں بتا پائی۔ وہ اپنی بات بھول بھلا کر اس کی سننے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فیصل بھائی؟ وہ کنفیوز لگ رہی تھی، جبکہ فیصل نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی بات شروع کی تھی۔ ہم ہسبینڈ وائف کے طور پر اس ہوٹل میں رہ رہے ہیں، تو ہمارا الگ الگ کمرے میں رہنا لوگوں کی نظر میں آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ بھی ہو، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ اس جمعہ کے دن یہاں قریب کی مسجد میں ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ مجھے نہیں پتا یاور کو ڈھونڈنے میں ہمیں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کل میں تمہیں ان لوگوں کے پاس لے کر جاؤں گا جو اس کام میں میری مدد کر رہے ہیں، اور ہمارے نکاح میں وہ لوگ گواہ کے طور پر رہیں گے۔ ویسے بھی ہم نکاح کرنے ہی والے ہیں، یاور کے ملنے کے بعد تو بہتر ہے کہ ہم یاور کے ملنے سے پہلے نکاح کر لیں، کیونکہ میں اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہنے پر، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں مسئلہ ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو۔ میری فیلنگز تمہارے لیے سچی ہیں، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کمرے میں رہنے پر، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں مسئلہ ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو۔ میری فیلنگز تمہارے لیے سچی ہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، اور یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہے جب ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ میں جانتا ہوں بنا کسی ورثہ کے تمہیں اتنا بڑا فیصلہ برا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم ایک کمرے میں بنا کسی جائز رشتے کے نہیں رہ سکتے۔ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، لیکن میں اپنے رشتے پر کسی طرح کا ناپاک الزام نہیں لگنے دینا چاہتا۔ میں اپنی محبت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی بات ختم کرتا آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ مریم کے قدم من بھاری ہو چکے تھے۔
اس سے آگے قدم ہی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے رسل؟ میں تمہاری بھابھی سے ملنے گیا تھا، اس سے بات کرنی تھی میں نے۔ اتنی جلدی تم نے مجھے وہاں سے لانے کے لیے کیوں مچائی؟ مجھے تمہاری یہ حرکت بہت بری لگی ہے۔ دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں جان سے مار ڈالوں، کیونکہ تم نے یہ حرکت، تمہیں پتہ ہے نا مجھے میرے کام میں ڈسٹربنس سے کتنی نفرت ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی پہلی ہی بات مان گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، وہ سر پر دوپٹہ رکھ چکی تھی۔ اپنے بالوں کو باندھ کر وہ اپنی لپسٹک بھی اس نے صاف کر لی تھی۔ وہ کتنی فرم بردار تھی اس کی مرم۔ اوہو کائزان، میری بات تو سن لو ایک دفعہ۔ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ مایا کی ہم شکل ہے، یہی نا؟ یہ تو میں تب ہی دیکھ چکا ہوں جب میں پہلی دفعہ اس سے ملا تھا۔ وہ مایا بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ تم نے دیکھا نہیں وہ کیسی ہے؟ وہ ہم دونوں کے سامنے نقاب میں آئی تھی تاکہ ہم اس کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ مجھے یقین ہے یہ ہمارے سامنے نقاب میں آئی تھی تاکہ ہم اسے پہچان نہ سکیں۔ یہ کوئی کھیل ہے کائزان، تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہم مایا کو دوبارہ اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کر سکتے۔ کیا تم بھول گئے ہو؟ وہ بول ہی رہا تھا جب کائزان نے اچانک اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر کسی طرف جانے لگا۔ مجھے یقین ہے کائزان، وہ لڑکی مایا ہی ہے، بس اس نے اپنا لہجہ بدل لیا ہے، اپنا لائف سٹائل بدل لیا ہے اور وہ اس لڑکے کی بیوی بن کر یہاں آئی ہے۔ اس یاور کو یہاں پر مایا نے بھیجا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ دونوں ہسبینڈ وائف طیب اور حنا بن کر ہم لوگوں کے سامنے آنے والے ہیں۔ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں یاور کے ساتھ۔ یہ پوری چال بازی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اپنا کوئی مقصد پورا کرنے کے لیے یہاں آئی ہو۔ تم نے اس سے شادی کے لیے انکار کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ 7 سال وہ یہ کہتی رہی کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، اور جب تم اس سے شادی کرنے جا رہے تھے وہ تمہارے ہی سب سے بڑے دشمن کے بستر پر تھی۔ تم بھول سکتے ہو کائزان، میں نہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے ساتھ
چلتا اسے سن رہا تھا۔ کائزان اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، یعنی کہ مایا ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا، ایک بے وفا غدار لڑکی سے۔ وہ کیوں شادی کرنا چاہے گا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخر کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں؟ وہ ایک ہی نظر میں مایا سے محبت میں گرفتار کیسے ہو سکتا تھا، جبکہ 7 سال تک وہ خود اسے نظر انداز کرتا رہا تھا۔ اس نے مایا کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، کبھی اس کے جذبات کو اہمیت نہیں دی تھی، اس کے ساتھ کبھی ایک حد سے آگے نہیں گیا تھا، اور جب مایا حد سے بڑھنے لگی تب اس نے اس کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ کسی ناجائز تعلق کو قائم نہ کرے۔ اور اب جب وہ اپنے ہی ہر پلان میں ناکام ہو کر کہیں غائب ہو گئی تھی، تب اس طرح واپس آ رہی تھی، اور کائزان اس لڑکی کو اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کائزان کے ساتھ ایک بند کمرے کی طرف آیا تھا۔ کائزان، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہاں تو وہ کچھ بول ہی رہا تھا جب اچانک کائزان نے اپنے لبوں پر انگلی رکھی اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں اندر آ گئے تھے۔ یہ کمرہ ہر طرف سے برف سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس کمرے میں 6 لاشیں تھیں۔ کبھی ان کی تعداد 5 تھی، اور وہ بھی 5 سے ہی واقف تھا۔ یہ 6ٹھی لاش کس کی تھی؟ وہ اسے اس بارے میں کیوں پتہ نہیں چلا تھا؟ رسل کنفیوز سا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اسے ایک شیشے کے پاس لے کر آیا تھا۔ وہ شیشے سے جھانکتا وہ چہرہ اسے بری طرح سے الجھا گیا تھا۔ مایا؟ کائزان، مایا مر چکی ہے؟ وہ پریشانی سے سامنے لاش کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اگر مایا مر چکی تھی تو وہ لڑکی کون تھی؟ مایا مر چکی ہے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کیا ہے۔ باقی سب چھوڑو، تم یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ مایا کی ہائٹ 5.4 تھی اور اس کی ہائٹ 5.1 انچ ہے۔ مایا بولڈ تھی، یہ معصوم ہے۔ مایا بے وفا تھی، اور یہ کائزان کی مرم ہے، جو کبھی بھی کائزان کو دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ یقین سے کہہ رہا تھا۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ تم پلیز چیک کرو، کہیں اس لڑکی کا لنک مایا سے تو نہیں جڑ رہا؟ ہو سکتا ہے یہ مایا کی بہن یا پھر ہاں، میں نے مایا کا قتل کر دیا تو اس کی جڑواں بہن مجھ سے انتقام لینے کے لیے آ گئی ہے۔ وہ اس انداز میں بولا کہ رسل ذرا شرمندہ ہو گیا۔ وہ لڑکی شادی شدہ ہے قائزان، وہ یہاں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تمہیں پتہ ہے رسل، میں کسی بھی انسان کو بس ایک دفعہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے دماغ میں اور دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ میرے لیے کس حد تک خطرناک ہے، اور یہ لڑکی میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ اتنی خطرناک ہے کہ پہلی ہی نظر میں سیدھا اس نے دل پر وار کیا ہے۔ جلدی سے جلدی اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا، اور جہاں تک اس کی شادی کی بات ہے کہ یہ شادی شدہ ہونے والا شوشہ تم نے چھوڑا ہے نا، سب بکواس ہے۔ یہ لڑکی شادی شدہ نہیں ہے، اور جس آدمی کی تم بات کر رہے ہو نا، جو اس ٹیلی فون بوتھ کے اندر تھا، وہ فیصل ہے، جسے وہ اپنا بھائی کہتی ہے، اور نکاح میں لے کر کوئی کسی کو اپنی بہن نہیں بناتا۔ تمہاری انفارمیشن کے مطابق صرف 2 لوگ پاکستان سے یہاں آئے ہیں، طیب اور حنا۔ دونوں کا ہوٹل میں الگ الگ کمرہ ہے۔ اگر وہ میاں بیوی ہوتے تو الگ الگ کیوں رہتے؟ تم نے ان لوگوں کا نام طیب اور حنا بتایا، جبکہ ان دونوں کا نام الگ ہے، فیصل اور مریم۔ اب تمہیں دیکھنا ہے کہ یاور کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور میں تمہیں اس کام کے لیے صرف 2 گھنٹے دیتا ہوں، کیونکہ مزید 3 گھنٹے میں وہ لڑکی میرے سامنے ہونی چاہیے۔ 2 گھنٹے میں تم ساری انفارمیشن لے کر آؤ گے، اور تیسرے گھنٹے میں تم ہی اس لڑکی کو یہاں لے کر آؤ گے، اس کے فیصل بھیا کے ساتھ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے 2 گھنٹوں میں ساری انفارمیشن لا کر اسے دینی تھی۔ کیا مطلب؟ سچ میں اس کی شکل مایا جیسی ہے؟ تم نے اس کی شکل کیسے دیکھی؟
وہ تو نقاب میں تھی نا جب ہم اس سے ملنے کے لیے گئے تھے. وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ رسل کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہا تھا. یار چھوٹی سی لڑکی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے شناختی کارڈ وغیرہ بنا ہوا ہوگا اس کا؟ اس نے سامنے نادرا کی سائٹ کھول رکھی تھی جس میں پاکستان کی ساری عوام کے شناختی کارڈ سیو تھے. اللہ جانے اگر یہاں تک آ گئی ہے تو شناختی کارڈ تو ہوگا ہی نا، ورنہ ویزا پاسپورٹ وغیرہ کی انفارمیشن نکال لیں گے. پتہ نہیں اپنے نام کے سپیلنگ کیا لکھتی ہوگی بندی. وہ بھی ساتھ ہی کاپی پینسل پکڑے انفارمیشن نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یار وہ مایا ہی تو نہیں، لیکن اسے دیکھ کر لگتا تو نہیں تھا کہ وہ مایا ہے. رفیل کنفیوز تھا. وہ مایا نہیں ہے. مایا اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ مر چکی ہے. باقی اب اس بارے میں تم کچھ نہیں پوچھو گے. مجھے قائزان کو 2 گھنٹے کے اندر ساری انفارمیشن دینی ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، بعد میں بتا دینا. میں کون سا کہیں بھاگے جا رہا ہوں. یہ سپیلنگ چیک کرو. دماغ خراب ہے کیا؟ ہم پاکستان کا نادرا چیک کر رہے ہیں. وہاں سب کچھ اردو میں لکھا ہوتا ہے، اور اگر کچھ انگلش میں ہوا بھی، جیسا کہ آج کل انگلش شناختی کارڈ بن رہے ہیں، تو بھی وہ 2020 کے بعد بننا شروع ہوئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا شناختی کارڈ انگلش میں ہوگا. اردو میں لکھ کر دیکھو دو مجھے. تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ 18 کی بھی نہیں لگتی، تو اس کا شناختی کارڈ 2020 کے بعد کا ہی ہوگا. اور ویسے بھی اردو میں تو مجھے لکھنا ہی نہیں آتا. وہ رونے جیسی شکل بنا کر بولا تھا. تو کیا ہوا، ہم گوگل پر دیکھ لیں گے نا. بچوں کی طرح رونا بند کرو. یہ لو مل گیا. وہ جلدی جلدی کچھ ٹائپ کرتے ہوئے اس سے بولا تھا، جبکہ وہ بھی خوش ہو گیا تھا کیونکہ نام انہیں مل چکا تھا. وہ جلدی سے نام کاپی کرتے ہوئے نادرا کی ویب سائٹ پر ڈالنے لگا. اوہ خدایا، یہاں تو ہزاروں کے نام سرچ لسٹ میں مرم آ گئے ہیں. مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں پہلی لڑکی کا یہ نام دیکھا ہے. اب دیکھو کہاں سے ڈھونڈیں اس لڑکی کو. لوکیشن سے میرے بھائی. اگر اس کا تعلق یاور کے ساتھ ہوا
تو وہ سندھ کراچی سے ہوگی۔ رسل نے زندگی میں پہلی دفعہ عقل مندی کی بات کی تھی۔ آ گیا اس کا علاقہ۔ اس میں ایک ہی مرم ہے جس کا نام ہے مرم حبیب۔ ایک منٹ، یہ یاور کا سر نیم بھی حبیب ہے نا؟ باپ کا نام محمد حبیب ملک اور یاور کے باپ کا نام بھی محمد حبیب ملک ہی ہے، رفیل نے فوراً بتایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ اس کی صرف ایک بہن ہی ہے، وہ کوئی جاسوس نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہے، ہمیں انفارمیشن مل گئی ہے، چلو قائزان کو دیتے ہیں۔ ویسے بھابھی کی یہ تصویر پیاری ہے، بالکل چھوٹی سی کاکی لگ رہی ہے۔ رک جاؤ، ڈاؤن لوڈ کر کے کراپ کرتا ہوں، قائزان کو پسند آئے گی۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی انعام ہی دے دے۔ رفیل کو تصویر پسند آئی تھی۔ انعام کا تو پتہ نہیں بیٹا، اتنے غور سے اگر تو بھابھی کو دیکھے گا نا تو تیری منڈی ضرور کاٹ دے گا، باقی آگے تیری مرضی ہے۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ فوراً اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کے پیچھے باہر بھاگا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا قائزان کے العاشر کے نیچے آنے کا۔ ویسے میں بہن کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اللہ توبہ، جو میں اسے کسی اور نگاہ سے دیکھوں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا تو رسل مسکرایا تھا۔ ویسے جب قائزان کو پتہ چلے گا کہ یہ یاور اس کا سالا ہے تو اسے کیسا لگے گا، کیونکہ قائزان کو یقین ہے کہ مرم شادی شدہ نہیں ہے، اور وہ ہوٹل والے کہہ رہے تھے کہ حنا کا ہسبینڈ وہ طیب ابرار ہے، جبکہ یہ دونوں نام جھوٹے ہیں۔ اس لڑکے کا اصل نام فیصل مشتاق ہے، جسے مرم بھابھی بھائی کہتی ہیں، لیکن یہ کیسا عجیب اور لعنتی قسم کا بھائی ہے جو یہاں اس کا شوہر بن کر آیا ہے۔ پہلے تو قائزان کے ہاتھوں اسی کی منڈی کٹے گی۔ رسل اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ ایسا بے غیرت بھائی، لڑکی اس کو بھائی بولتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کا شوہر بنا کر گھوم رہا ہے۔ قائزان نے اگر اس کی منڈی نہیں کاٹی تو میں کاٹ دوں گا۔ اس کی اس حرکت پر رفیل کو بھی غصہ آ گیا تھا، جبکہ وہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈرامائی انداز میں اس کی پیٹھ تھپکتا قائزان کے کمرے کی طرف جانے لگا تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں جانتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو رات بہت دیر تک جاگنا پڑ رہا ہے، آپ کو بھی مسئلہ ہو رہا ہوگا، لیکن سیریسلی یہاں بجلی کا بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کب تک ٹھیک ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے
کہ میں روز ایپیسوڈ دیتی ہوں، تو روز ایپیسوڈ آنے کا وعدہ میں اب بھی برقرار رکھے ہوئے ہوں، اور جو لوگ 2 ایپیسوڈ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بیٹا جی ایک ایپیسوڈ 3 ایپیسوڈ کے برابر آ رہی ہے۔ اگر آپ کو ایک دن میں 2 ایپیسوڈ چاہیے تو زیادہ کچھ نہیں ہوگا، بس ایپیسوڈ کی لینتھ کم ہو جائے گی۔ باقی آپ سب کے لائکس اور محبتوں کا بے حد شکریہ۔ اتنے سارے لائکس، وہ بھی ایک نیو ناول پر، واقعی ہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آئی لو یو سو مچ۔ آپ سب کی اتنی محبتوں کا۔ ابھی تک تو ناول میں ایک بھی رومانٹک سین نہیں آیا، اور آپ لوگوں کی محبتوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو نہ جانے آگے کیا کیا ہونا ہے۔ پر میں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گی کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ایپیسوڈ روز آئے گی، لیٹ آئے یا جلدی آئے، لیکن کوشش یہی ہے کہ میں ایپیسوڈ لازمی دوں، اور جس دن اگر میں بجلی کے چکر میں ایپیسوڈ نہ دے سکی تو اس دن میں 2 بھی دینے کی کوشش کروں گی، لیکن ایپیسوڈ روز آئے گی۔ بس آپ لوگ دعا کریں کہ ہماری بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور جو لوگ بارشوں کا طعنہ دے رہے ہیں تو جناب یہاں پہ اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے، اگر یقین نہیں آ رہا تو گوگل میپ چیک کر لیں۔ باقی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تو اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔